نہیں کہتا۔ عالم کی عالم جو جس نے قرآن کا علم کیا ہوتا ہے، عالم کی اور فقیر کی بنتی نہیں ہے۔ ہاں یہ بھی بات یاد رکھی، کیوں بلا؟ اس لیے کہ عالم دین جو ہے نا وہ کعبے کو دیکھ کے نماز پڑھتا ہے۔ کس کو دیکھ کے؟ جب تک کعبہ دیکھے نہ نماز نہیں پڑھتا، اور جو فقیر ہوتا ہے نا جب تک کعبے والے کو نہ دیکھے نماز نہیں پڑھتا ہے۔ تو بنے گی کیسے پھر؟ نہیں نہ بنے گی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ بابا جی آپ کو کیا ضرورت پیش آ گئی، آپ تو امام ہیں اور ایشیا کے امام ہیں، آپ ان فقیروں کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں، ان سے کیا ملتا ہے تمہیں؟ تم تو شریعت کو سارا جانتے ہو، اچھی طرح شریعت کو سمجھتے ہو، اور تمہیں کیا ضرورت پیش آ گئی؟ اے امام ابو حنیفہ، تمہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی گود میں بٹھایا ہے، اور تم جا کے فقیروں کے پاس بیٹھ جاتے ہو، پھٹے پرانے کپڑے اور پھٹی پرانی چادریں اور پھٹے پرانے ان کے کمبل۔ وہ کمبل کی بات یاد آ گئی نا، میں نے سنائی تھی، پھٹے پرانے کمبل، تم ان کے پاس کیا کرنے جا کے بیٹھتے ہو؟ تم تو شریعت کے ماسٹر ہو، تمہیں تو ساری شریعت آتی ہے۔ آپ نے بڑا پیارا جواب دیا، آپ فرماتے ہیں میں شریعت کو جانتا ہوں، میں شریعت کو جانتا ہوں، یہ شریعت والے کو جانتا ہوں۔ فرق ہے نا دونوں میں شریعت کو جانتا ہوں اور یہ شریعت۔ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جب فتویٰ لگا، آپ بھی آگے بیٹھ گئے، بادشاہ نے بلایا سارے علماء۔ یہ نہیں ہے کہ علماء بھائی جو باعمل عالم دین ہوتا ہے نا، باعمل عالم دین، اس کی زیارت کرنے سے اتنا ثواب ہوتا ہے جیسے زیارت انبیاء کی، اتنا بڑا اجر ملتا ہے اور بہت بڑا مقام ہے علماء کا۔ لیکن باعمل عالم کا، ایسے فقیروں کا بھی ہے، وہ پھٹے پرانے کپڑے لے لینے کا نام فقیری نہیں ہے۔ اگر زندگی کی ایوریج میں آ جائیں تو پھر آپ کو فقیری کے موضوع پر بھی بات کر لیں گے، جلدی آئیں گے تو ٹھیک ہے، لیکن بہرحال فقیری ہے ہی ایک علیحدہ چیز۔ تو بتا یہ رہا تھا نگاہ کہتے ہیں کس کو؟ نگاہ، توجہ۔ آپ نے اکثر بزرگوں سے سنا ہوگا اس پہ توجہ کی، اس کی بات بن گئی، اس پر نگاہ کی، اس کی بات بن گئی۔ وہ نگاہ کیا ہے؟ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ آ کے بیٹھ گئے۔ جب بیٹھے تو سارے علماء بھی امام شریف باندھے، جناب اچھے کپڑے، فرسٹ کلاس A1 قسم کا لباس پہن کے سارے بیٹھ گئے آ کے۔ تو فقیر مرضی کا ہوتا ہے بابا جی، بولے تو بولے، نہ بولے تو نہ بولے، اور فقیر کا بولنا رب کا بولنا ہوتا ہے، یہ بات پلے باندھے، شرط فقیری ہو، فقیری۔ تو آپ وہاں جا کے بیٹھ گئے، نیچے مکیا جو مریدین تھے نا، کہنے حضور وہاں تو مقابلہ ہونا ہے، سرکار آپ کچھ پڑھ ہی لیں۔ آپ نے فرمایا یار میں کیا پڑھوں، کچھ آتا ہو تو پڑھوں گا نا۔ بلے شاہ رحمۃ اللہ فرماتے ایک الف تیرے درکار علم بس کریو یار، ہیں۔ بہرحال وہاں جا کے بیٹھ گئے، سارے علماء بیٹھے۔ اب علماء کرام نے سوال کیا کہ بابا جی آپ روزانہ لوگوں کو فتوے دے دیتے ہیں، تو آپ کو کیسے پتہ شریعت کا؟ آپ فرماتے چلو پہلے تم سوال کر لو میرے سے۔ علماء میں سے جو ایک عالم دین تھا نا بزرگ، کہنا نہیں بابا جی آپ ہمارے لیے قابل احترام ہے، پہلے آپ سوال کریں۔ آپ نے فرمایا نہیں آپ پہلے تم سوال کرو۔ جب 2-3 مرتبہ اس بات کا اصرار ہوا نا کہ وہ کرے سوال وہ کرے، آپ نے فرمایا اچھا یار تم میرا ادب کرتے ہو، چلو تمہیں میں ادب کے لیے نا جو ادب کیا نا تم نے اس کے برابر ایک انعام دے دیتا ہوں۔ آپ ایسے نیچے بیٹھے تھے، جبہ آپ نے پہنا تھا، 2 مرید ساتھ تھے بس، آپ نیچے بیٹھے تھے، ایسے ترتیب سے نا کرسیوں پر یا نیچے زمین پر ایسے بیٹھے تھے سارے علماء دین۔ آپ نے نیچے سے ایسے نگاہ اٹھائی اور ایک طرف سے شروع کر دیا، ایک طرف سے نگاہ تو آگے جب دوسری طرف یہاں تک پہنچے نا تو فرمایا یار چلو سوال کرو۔ اب کسی کے پلے کچھ ہو تو سوال کرے، کسی کے پلے کچھ رہا ہو تو سوال کرے نا۔ وہ سارے کے سارے حضور کچھ دو تو سوال کریے نا، ہیں اسے کہتے ہیں توجہ۔ کوئی تویز نہیں لیا، لیکن یہ کب بھی نہیں۔ اور میرے بھائی کبھی علم چیک کرنے کے لیے چلا جا کر جایا تو کر، شاید ویسے تیری بات بن جائے۔ اتنا ٹائم ہی نہیں کہ توجہ دیکھنے کے لیے چلا جائے۔ یہ مقام اللہ والوں کا ہے، تو سوچو ذرا ابراہیم علیہ السلام کے سامنے جب نمرودی جج ہوں گے تو ان کی صورتحال کیا ہوگی؟ جب میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے سامنے عمر بن خطاب آئے ہوں گے تو اس وقت مقام کیا ہوگا؟ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے پاس ایمان لانے سے پہلے آئے ہوں گے تو مقام کیا ہوگا؟ وہ توجہ کس کو کہتے ہیں؟ یہاں پر ایک اور بھی سوال ہے
کئی لوگ سوال کرتے ہیں کیا توجہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ابو جہل پر نہیں ہوئی؟ کیا ابو جہل پر توجہ کیوں نہیں؟ وہ تو رہتے ہی پاس تھے۔ بھائی میرے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ جراثیم بھی تو اسی کے چلے آ رہے ہیں جو بار بار سوال کرتے ہیں، کوئی اور نہیں ہے، کسی اور کے جراثیم نہیں ہے، یہ اسی ابو جہل کے جراثیم چلے آ رہے ہیں۔ تو ابو جہل سے پوچھا بتا محمد کے بارے میں، ابن قیس نے پوچھا بتا محمد کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ کہنے لگا قسم ہے رب پیدا کرنے والے کی، اللہ کا سچا رسول ہے، پر تم ماننا نہ، ہمارے پلے کچھ نہیں رہے گا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے ججوں سے، جو 2 جج تھے نا، 2 جج، فرمایا کون کون جج ہیں؟ تو نمرود نے کہا یہ 4 جج سامنے بیٹھے ہیں، یہ تیرا فیصلہ کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے سوال کیا کہ بھئی تمہیں مجھے جو پوچھتے ہو ان کو کس نے گرایا؟ تو جو تمہارا خدا ہے اس سے پوچھو کس نے گرایا، جو بڑا اس سے پوچھو۔ اب وہ جج بتاؤ آپس میں کیا کہنے، ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یار بات تو یہ ٹھیک کہتا ہے، بات تو غلط نہیں کہتا۔ اب نمرود دور بیٹھا تھا، کہنے آستہ بولو آستہ، ہمارا خدا سن لے گا تو ہماری سب کی گردنیں قلم کر دے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا دیکھو میرا خدا وہ ہے جو دل کی بات جانتا ہے، تمہارا خدا سامنے بیٹھ کے نہیں سن رہا، کس خدا کی بات کرتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام کو جب یہ سارا واقعہ دیکھا، نمرود نے یہ فیصلہ کیا کہ ایسے یہ قابو نہیں آئے گا، اس نے تو میرے ججوں کو بھی ہرا دیا۔ آپ نے سیدھا سا سوال کیا یار مجھے کیوں پوچھتے ہو، جو تمہارا خدا اس سے جا کے پوچھو۔ اب نمرود نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں ایسے بات نہیں بنے گی، ایسے کرتے ہیں کہ آگ جلاتے ہیں، اس آگ میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیتے ہیں اور یہ جل جائے گا معاذ اللہ۔ جب یہ ختم ہی ہو جائے گا تو بات ختم ہو جائے گی، جب یہ ہوگا ہی نہیں تو ہمارا مقابلہ کون کرے گا، کیونکہ میں تو خدا ہوں۔ ججوں نے کہا بادشاہ سلامت، اے خدا اس سے پہلے، آگ جلانے سے پہلے اس کے ساتھ بیٹھ کے مقابلہ کر لے، اس کو ثابت کر دے کہ میں خدا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو جج کہنے لگے کہ پھر تو ایسا کر ہمارے خدا سے تو مقابلہ کر لے، تیرا خدا بڑا ہے یا ہمارا خدا؟ آپ نے میں بات سنو میری، بڑے کا لفظ میرے خدا پر نہیں آتا، میرا خدا تو قادر ہے، میرا خدا تو قادر ہے، اللہ بہت بڑا ہے، یہ بہت بہت کا لفظ نہیں ہے اس کے سامنے، سب سے بڑا ہے بس۔ آپ نے ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں۔ اب نمرود آیا، نمرود کہنے لگا تو کس خدا کی عبادت کرتا ہے؟ آپ میرا وہ خدا ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، جس کو چاہتا ہے زندہ کر دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے مار دیتا ہے۔ اب نمرود نے کیا کیا؟ سامنے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں ہی تو خدا ہوں، میں بھی جس کو چاہتا ہوں چھوڑ دیتا ہوں، جس کو چاہتا ہوں مار دیتا ہوں۔ ایک راہگیر مسافر جا رہا تھا، فرمایا بلاؤ اس کو، بلا کے اس کی گردن کاٹ دی، کہا دیکھا تمہیں پتہ نہیں ہے میں مار دوں۔ ایک جرموار جو تھا جس نے قتل و غارت کیا، وہ تشلابی زانی جو تھا وہ قید میں تھا، فرمایا بلاؤ اس کو سزائے موت ہونی، چھوڑ دو اس کو۔ کہنے لگا دیکھو تو صحیح، میں جس کو چاہوں چھوڑ دوں، جس کو چاہوں مار دوں۔ آپ نے فوراً اس کی عقل کا پیمانہ فوراً کیچ کر لیا۔ آپ مانتے ہیں بس اس کی عقل کوئی کام نہیں کر رہی، آپ مانتے ہیں چلو ٹھیک ہے، میرا خدا تو روزانہ مشرق سے سورج نکالتا ہے، تو کبھی مغرب سے تو نکال کے دکھا رہا، تجھے پتہ چل جائے۔ حالانکہ اگر عقل سے کام لیتا اس وقت، وہ نمرود عقل سے کام لیتا تو کہہ دیتا میں روزانہ یہاں سے سورج نکالتا ہوں، تو اپنے رب کو کہہ کے نکال کے دکھائے، پھر سورج نکلتا، پھر بات بنتی۔ لیکن کیونکہ جب کسی انسان کو اللہ سزا دیتا ہے تو اس کی عقل چھین لیتا ہے۔ اب وہ نمرود خاموش ہو گیا۔ جب اس نے ایک بندے کو مار دیا، ایک کو چھوڑ دیا نا، تو اس کے تھے نا نمرود کے نعرے لگنے شروع ہو گئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی اور ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کہی، جیسے یہ بات کہی اور خاموش ہو گیا، اس نے فیصلہ کیا کہ نمرود نے کہ آگ جلائی جائے، اس کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو ڈال دیا جائے۔ اب آگ جلائی گئی، 40 دن تک عذاب، 40 دن تک اس آگ کو جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کرتے رہے، یعنی آگ جلا کے 40 دن تک اس میں لکڑیاں پھینکی گئی۔ اور بلا کیا کہا؟ نمرود نے اعلان کر دیا جو یہاں پر تیل لا کے پھینکے گا، گھی لا کے پھینکے گا، لکڑیاں لا کے پھینکے گا، اس کے من کے اندر جو مراد ہوگی پوری ہوتی چلی جائے گی۔ اب لوگ آ رہے ہیں، لکڑیاں لے کے آ رہے ہیں کہ میری یہ مراد پوری ہو،
کوئی کہہ رہا ہے تیل لے کے آ رہا ہے میری یہ رات پوری ہو. سوچو ذرا کتنی دور. اور اس آگ کے بارے میں آتا ہے کہ اگر آسمان یہی جو اوپر سے اس کے پرندہ اڑتا ہوا جاتا تھا نا تو اس کی اتنی گرمائش